کی ہماری ویڈیو ایک ایسے پیغمبر پر ہے جو نہ انسان ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی جن ہے، پر یہ پیغمبر کون ہے؟ اور یہ مشکل سوال امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی ابن ابو طالب، میں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کا بہت بڑا عالم ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ہر انسان کو اس کے سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں، لہٰذا آج میں آپ سے ایک عجیب و غریب سوال کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اس سوال کا جواب آپ بھی مجھے نہیں دے سکتے۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ اب وہ شخص کہنے لگا، اے علی، میرا سوال یہ ہے کہ آخر وہ اللہ کا کون سا پیغمبر تھا جو پیغمبر نہ تو جن تھا، نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا پیغمبر تھا، لہٰذا آپ مجھے اس اللہ کے پیغمبر کے واقعے کے بارے میں بتائیں۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، ٹھیک ہے، آج میں تم کو اللہ کے اس پیغمبر کا واقعہ سناتا ہوں کہ جو پیغمبر نہ تو جن تھا، نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ تھا، لیکن وہ پھر بھی اللہ کا پیغمبر تھا۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اب تم اللہ کے اس پیغمبر کا واقعہ سن لو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل میں سے کسی ایک بیٹے کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ مقرر کرنا چاہا، تو خلیفہ مقرر کرنے کے لیے اللہ نے آدم کو یہ حکم دیا کہ اے آدم، تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تیرے ان دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو تیرا خلیفہ مقرر کرے۔ اے آدم، تو اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی سب سے خاص اور قیمتی چیز کو قربانی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اور جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے گی تو اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے گا، اور وہی آدم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آدم کی تمام اولاد کا خلیفہ مقرر ہوگا۔ اب جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام سنا تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں قابیل اور حابیل کو اللہ کا یہ پیغام سنایا۔ اللہ کا یہ پیغام سننے کے بعد حابیل، جو بھیڑ بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اس نے اپنی بھیڑوں میں سے ایک سب سے بہترین بھیڑ اللہ کے لیے قربان کیا، اور اس بھیڑ کو قربان کرنے کے بعد ایک جگہ پر رکھ دیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، تو اس نے اپنے کھیت سے سب سے کچی اور گلی سڑی سبزیوں کو اکٹھا کیا اور ان خراب سبزیوں کو ایک جگہ پر لا کر رکھ دیا۔ اب کچھ ہی دیر بعد حابیل کی قربانی پر اچانک آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آ کر گرا، اور اس آگ کے شعلے نے حابیل کی بھیڑ کو جلا دیا۔ اس طرح اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور حابیل کو آدم کی تمام اولاد کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن جب قابیل نے یہ دیکھا کہ اللہ نے تو اس کی قربانی کو قبول ہی نہیں کیا، اس کے بھائی حابیل کی قربانی کو قبول کر کے اسے آدم کی تمام اولاد کا خلیفہ بنا دیا ہے،
تو پھر اسی خلافت کی وجہ سے اپنے بھائی سے جلنے لگا اور قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ لیکن جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو قابیل اس بات پر بہت پریشان ہو گیا کہ آخر وہ اپنے بھائی کی اس لاش کو اپنے باپ آدم اور اپنی ماں حوا سے اسے کیسے چھپائے۔ اب کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 کووں کو زمین پر بھیجا۔ پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر اپنی چونچ سے زمین پر ایک گڑھا کھودا اور پھر گڑھے میں اس مرے ہوئے کوے کو دفنا دیا۔ بس قابیل نے جب اس کوے کو دیکھا کہ اس کوے نے تو دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین میں گڑھا کھود کر زمین میں ہی دفنا دیا ہے، تو پھر قابیل نے بھی اپنے بھائی حابیل کی لاش کو چھپانے کے لیے بالکل اسی کوے کی طرح زمین میں ایک گڑھا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ اب امام علی علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اے بندہ خدا، جان لو کہ اللہ نے یہ جو کوا آسمان سے زمین پر بھیجا تھا تو یہی وہ کوا اللہ کا وہ پیغمبر ہے جو پیغمبر نہ تو جن ہے نہ انسان اور نہ ہی کوئی فرشتہ، لیکن پھر بھی یہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ اور مومنین کرام، یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور اللہ نے اس کوے کو اپنا پیغام دے کر اس زمین پر بھیجا تھا کہ وہ قابیل کو یہ سمجھائے کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کی لاش کو کس طرح زمین میں دفنانا ہے، اور یہ کوا خود اس زمین پر اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اور یوں یہ کوا بھی اللہ کا پیغمبر کہلائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔